بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے ہی عاشق قرآن تھے۔ قرآن کریم سے ان کو بڑی محبت تھی۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ رحمہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر عبادات میں گزار دیتے تھے، قیام میں، سجود کے اندر گزار دیتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کوئی ایسی مسجد نہیں تھی کہ جس کے پاس سے آپ گزر رہے ہوتے اور وہاں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا نہ فرماتے۔ یہ آپ کے معمول کے اندر شامل تھا۔ تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ایک ختم فرمایا ہے اور بارگاہ الہی میں یہ گریہ کیا ہے کہ اے میرے رب، نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو خصوصی محبت تھی، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جب میں قبر کے اندر چلا جاؤں، اگر قبر کے اندر بھی وہاں کسی کو نماز کی توفیق تو عطا فرمائے تو مجھے بھی اس سے مشرف فرمانا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کی تدفین ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی قبر کے برابر کسی کی تدفین کے لیے قبر بنائی جا رہی تھی تو ایک اینٹ وہاں سے ہٹ کر قبر میں گر گئی۔ جب اس اینٹ کو وہاں سے اٹھایا جانے لگا جھک کر، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ وہاں پر قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کے بارے میں یہ دیکھا لوگوں نے تو آپ کے گھر گئے اور جا کر پوچھا کہ آخر آپ کا عمل کون سا تھا ایسا کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آپ کی صاحبزادی نے یہ بتایا کہ میرے والد محترم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو قبر کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت کسی کو عطا فرماتا ہے تو مجھے بھی سعادت عطا فرمانا، مجھے بھی مشرف فرمانا اس سے۔ اور منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار شریف کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو آپ کے مزار شریف کے اندر سے، آپ کی قبر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ یہ تھے عاشق قرآن، یہ تھے عاشق قرآن، کہ جنہوں نے دنیا کے اندر بھی قرآن سے محبت کی اور قبر کے اندر بھی یہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نماز سے دنیا میں بھی محبت کی، پابندی کی، اور قبر کے اندر بھی نماز کی پابندی کر رکھی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس قرآن کا ایک حرف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ ایک حرف پڑھا۔ حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ تو گویا جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں اس نے حاصل کر لی۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ہر سورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ خاصیات ہیں اس کی۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے 28ویں سپارے کے اندر سورۃ الحشر۔ اس سورۃ الحشر کی آخری آیات جو ہیں، 3 آیات، آخری 3 آیات، ان کے بارے میں بڑی فضیلت آتی ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے
हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा, यहाँ से लेकर आखिर तक 3 आयात वो पढ़ लेगा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसके लिए 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देता है कि जो शाम तक उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। और इसी तरह अगर वो उस दिन मरेगा तो खालिक कायनात उसको शहीदों में शुमार फरमाता है। और अगर ये अमल शाम को कर लेगा, शाम को कर लेगा, तो फरमाया कि सुबह तक उसको ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो नाज़रीन किराम, ये तो कुरान की एक सूरत की चंद आयात की फजीलत हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इस पूरे कुरान को जब पढ़ा जाएगा और पूरे कुरान को पढ़कर फिर उस पर अमल भी किया जाएगा अगर, तो किस कदर बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह से दुआ करें खालिक कायनात हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।